میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر۔ مسلمان سو گئے، آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، سر پھوڑنے سے فرصت نہیں، کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں، اور قرآن پاک کو صرف رمضان کی تراویح کے لیے رکھ لیا اور بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بحیثیت معجزے کے استعمال کرو اور میدان میں آؤ۔ دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کے پارلیمنٹیرینز، دنیا کے قانون دان، دنیا کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے سامنے اس معجزے کو رکھو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل دہل جائیں گے اور ذہن بدل جائیں گے اور حالات میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب دائی، مبلغ، پریچر، اسلام کے ترجمان لوگوں کے سامنے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر قرآن پیش کریں گے، تمہارا حال یہ ہے قرآن کے خلاف، قرآن کے مضامین اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں، مجرمانہ بل، اور تم چوہوں کی طرح اور چوزوں کی طرح اور ڈرے ہوئے اور سہمے انسانوں کی طرح حق بات کہتے نہیں ہو۔ سمن بکمن عمیون، تم گونگے اور بہرے ہو اور اندھے ہو، تمہارے سامنے جرائم ہو رہے ہیں، تمہاری زبانیں کس نے سیدھی؟ کس نے سیدھی زبانیں؟ مسجد میں بولتے ہو، تمہیں بولنا ہے چوراہوں پر، تمہیں بولنا ہے بڑے بڑے مجمعوں میں، تمہیں بولنا ہے یونیورسٹی کے ہالوں میں۔ یہ حکم ہے، جو نہیں کرے گا مرے گا اپنی موت، وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اسلام کا ترجمان نہیں ہے۔ اسلام کی ترجمانی کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اور بس بات ختم کرتا ہوں، قرآن کے 6 حق ہیں، قرآن کے 6 حق ہیں، رائٹس ہیں، وہ دینے پڑیں گے۔ نمبر 1، ایمان اس پر لانا کہ وہی دستور، وہی قانون، وہی ہدایت نامہ، اس کی تعظیم کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اس کو سب سے بلند جگہ پر رکھنا، پاک ہونے کی حالت میں چھونا اور ادب و تعظیم سے اس کو پڑھنا۔ نمبر 3، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کو بھی عبادت سمجھنا اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں حاصل کرنا۔ نمبر 4، اس کو سمجھنا، اور گائیڈنس اور ہدایت اور رہنمائی کو سمجھے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کوئی میسج آتا ہے دوست اور یار کا تو بغیر سمجھے چین نہیں آتا، اور اللہ کا میسج آ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں۔ یہ حق ہے قرآن کا ہر مسلمان پر، صرف ملاؤں پر اور صرف حافظوں پر اور صرف مفتیوں پر نہیں، ہر مسلمان پر، بلکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ میسج کو سمجھے۔ نمبر 4، یہ حق ہے قرآن کا۔ نمبر 5، یہ حق ہے کہ اس کے ایکشن پلان پر عمل کیا جائے، جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، جو فرمان ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اس کی پبلسٹی کی جائے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اس کو پریچ کا موضوع بنایا جائے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کو چھاپا جائے، اس کے ٹرانسلیشن منتقل کیے جائیں۔ یہ 6 حق ہیں بالکل پکے اور ہر مسلمان پر لازم ہے، بغیر اس کے کام بنے گا نہیں۔ صرف تراویح پڑھ کے مت بیٹھ جانا، صرف روزہ رکھ کے مت بیٹھ جانا، صرف نمازیں پڑھ کے مت سمجھنا کہ نجات ملے گی۔ فرما دیا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں۔ کون ہے جو گھاٹے سے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں ضروری ہیں، ایمان بھی، عمل بھی، دعوت بھی، حق کا اعلان، حق کی للکار، حق کی پکار، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنا، برداشت کرنا مشکلات کو۔ یہ 4 باتیں فرمائی گئی ہیں، بغیر ان کے کام نہیں بنے گا۔ سن لو مولاناؤ، حافظوں، اماموں، ڈاکٹروں، انجینئروں، سائنٹسٹوں، سب سن لو، بڑوں چھوٹوں، عورتوں مردوں، یہ 4 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، نجات نہیں ملے گی، نقصان نہیں ہٹے گا، امت کا زوال ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بغیر اس کے چارہ کار نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔